گزشتہ ہفتہ خطبہ جمعہ میں نکاح کے مقاصد کے تعلق سے آپ کے سامنے قرآن و احادیث کی روشنی میں بہت ساری باتوں کا ذکر کیا گیا تھا۔ انشاءاللہ آج اسی عنوان کو جاری رکھتے ہوئے دوسرا حصہ جو ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے محترم سامعین اکرام، نکاح کے مقاصد کیا ہے؟ عام طور پر نکاح کے مقاصد 4 طور پر گنے جاتے ہیں کہ 4 طور پر نکاح کے مقاصد ہے۔ نمبر 1 جو کہ میں گزشتہ ہفتہ تفصیل سے الحمدللہ بیان کیا تھا کہ اخلاق و کردار کی درستگی ہوتی ہے، انسان کے اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں، انسان کے نیچر اور انسان کی فطرت نکاح کے بعد اچھا ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ جب انسان ایک مرد اور ایک عورت، ایک لڑکا ایک لڑکی جب شادی کر لیتا ہے، نکاح کر لیتا ہے، ازدواجی زندگی جب گزارتا ہے تو اس کے اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں، اس کی فطرتیں اچھی ہو جاتی ہے، اس کے چال چلن جو ہیں، اس کے رویے، اس کے سوچ اور فکر جو ہے وہ سب تبدیل اور چینج ہو جاتی ہے۔ تو آج انشاءاللہ اس دوسرے جو مقاصد وہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ وَلَا تَقْرِبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں فرماتا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ یہ جو ہے فاحش والا عمل ہے۔ جو انسان زنا کے قریب جاتا ہے گویا کہ وہ فاحش اور بدکاری والا وہ عمل کرتا ہے۔ تو زنا کے قریب نہ جانے کی سب سے بہترین جو صورت ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ جیسے ہی نکاح کا اسے جب وقت ہو جائے، یعنی جب وہ لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جائے تو اسے فوراً نکاح کرا دینی چاہیے۔ لڑکا کا معاملہ لڑکی سے مختلف ہے کہ لڑکا اگر بالغ ہو گیا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ اس کے اندر نکاح کرنے کی جو صلاحیت ہے، کیپیسٹی ہے، اس کے اندر جو طاقت ہے وہ اگر موجود ہے، یعنی جیسے کہ نان نفقہ کا خیال رکھنے کا مکمل ذمہ داری نبھانے کا وہ حوصلہ رکھتا ہے کہ ہم جو ہیں اپنی بیوی اپنے بچوں کا خیال رکھ سکتے ہیں پوری طریقہ سے، تو اسے چاہیے کہ فوراً اسے نکاح کر لینی چاہیے۔ یا فزیکل طور سے بھی، جسمانی طور سے بھی اگر وہ تیار ہے، یعنی اس کے اندر کوئی عیب اور نقص نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے تاکہ نکاح کرنے کے بعد دونوں میں خوشگوار ماحول ہو۔ کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ نکاح کرنے کی صلاحیت نہ ہونے کی وجہ سے بعد میں ازدواجی زندگی میں خلل اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتی ہے۔ جیسا کہ ہمارے معاشرے میں ایسا بہت سارے معاملات سامنے آتا ہے کہ نکاح کے بعد پتہ چلتا ہے کہ لڑکا جو ہے صحیح طریقہ سے کماتا نہیں ہے، گھر کو چلاتا نہیں ہے، یا پھر اسی طریقہ سے لڑکا کمپلیٹ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نوجوانوں، تمہیں اگر استطاعت ہے، قوت ہے، صلاحیت ہے، طاقت ہے، حوصلہ ہے ازدواجی زندگی گزارنے کی، تو تم فوراً نکاح کر لو۔ یہ اس وجہ سے کہ تمہاری نگاہیں نیچے ہو جائے گی اور تمہاری شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی۔ یہ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تاکہ لوگ جو ہے نوجوان جو ہیں وہ نکاح نہ کرنے کی وجہ سے اپنی خواہشات کو غلط طریقہ سے نہ انجام دے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہی تمہارے اندر صلاحیت اور طاقت آ جائے اور نکاح کرنے کا جیسے ہی تمہارے پاس وقت ہو تو فوراً تم اسے نکاح کر لو، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اور گناہ سرزد ہو جائے۔ آج ہم دیکھیں معاشرے میں یا پھر ملک میں، ہمارے ملک یا پھر غیر ملک میں کہ زنا کس طریقہ سے عام ہو چکا ہے۔ آپ اگر رپورٹ دیکھیں گے کہ نکاح نہ کرنے کی صورت میں، جلد نکاح نہ کرنے کی صورت میں ہمارے معاشرے میں رپورٹ بہت ہی غلط دکھائی دیتا ہے کہ بہت سارے ایسے رپورٹ ہیں جو نکاح سے پہلے ہی اس کا تعلق غلط لوگوں سے ہے اور پھر اس کے وجہ سے بچے بھی ہوتے ہیں۔ اور پھر ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے
کہ تلنگانہ میں ایک گاؤں ہے تلنگانہ، وہاں رپورٹ ملی کہ 5 بچے یعنی کہ نومولود بچے، ابھی پیدا ہوئے بچے، اور پھر اسے کچرے کے ڈبے میں اسے پایا گیا۔ آخر 5 بچے جو ابھی پیدا ہی ہوا تھا وہ کچرے کے ڈبے میں کیا کر رہا تھا؟ بات صاف ہے کہ وہ بچہ جو ہے حلال نہیں تھا، وہ بچہ جائز نہیں تھا۔ اگر وہ بچہ جائز ہوتا تو پھر کوئی بھی ماں باپ اپنے ہونہار بچے کو اپنے سے جدا کر دے اور پھر کچرے کے ڈبے میں ڈال دے، ناممکن ہے۔ ایک ہی صورت ہے ایسا عمل کرنے کی، ایک ہی وجہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی عیب کو یا اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے یا پھر بدنامی سے بچنے کے لیے وہ فوراً یہ کام کرتے ہوں گے۔ اور پھر ہمارے معاشرے میں یا ہمارے اس ملک میں بچے کو گرانے کا یا بچے کو ختم کرنے کا آسان طریقہ ڈاکٹر نے فراہم کر دیا ہے، اور پھر اس وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ کسی کا کسی سے غلط تعلقات تھا اور جس کی وجہ سے بچے بھی ہو گئے اور پھر بچے کو ختم بھی کر دیا گیا۔ یہ طریقہ جو ہے، یہ سسٹم جو ہے، یہ بہت غلط ہے، اور صرف اس وجہ سے ہے کہ ہمارے والدین وقت پر اپنے بچوں کی نکاح نہیں کراتے ہیں۔ آپ دیکھیں امریکہ وغیرہ میں، امریکہ کا رپورٹ ہے کہ ہر ایک مرد نکاح سے پہلے کم سے کم 8 لڑکیاں کو رکھتا ہے۔ سوچئے، ماحول اتنا برا ہے دنیا کا، آج کے ڈیٹ میں اتنا برا ماحول ہے، زنا اتنا عام ہو چکا ہے کہ ہر ایک مرد نکاح سے پہلے 8 سے زیادہ لڑکیاں، خواتین کو رکھتا ہے حرام طریقے سے۔ اور پھر سوچئے، جو مرد نکاح سے پہلے 8 خواتین رکھتا ہو غلط طریقہ سے، وہ پھر نکاح کے بعد نہ جانے کتنی خواتین کو رکھ سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اب سرٹیفکیٹ بھی ہے گناہ کرنے کا۔ تو اس طریقہ سے ہمارے ملک میں گناہ اس طریقہ سے عام ہے کہ نکاح نہ کرنے کی وجہ سے انسان کس طریقہ سے اپنی خواہشات کو اور اپنی شرمگاہ کو غلط طریقہ سے استعمال کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ غلط خواہشات کو کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ بتایا کہ تم نکاح کر لو اور پھر اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ شرمگاہ کی حفاظت صرف اور صرف نکاح کرنے کی صورت میں ہی ہو سکتی ہے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے کہ جو شخص 2 چیزوں کی ضمانت لے لے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک زبان کی ضمانت اور دوسری شرمگاہ کی ضمانت، یعنی ان دونوں چیزوں کی حفاظت اگر وہ ضمانت لے لے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، غلط طریقہ سے اسے استعمال نہیں کریں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پتہ چلتا ہے کہ شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری اور ضمانت ہمیں لینی چاہیے، کیونکہ اسی میں ہمارے لیے خیر ہے اور بھلائی ہے، اور جنت کی ضمانت اسی چیزوں میں ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً فی الفور جیسے ہی رشتے ملے تو ہمیں نکاح کر لینی چاہیے۔ نکاح کرنے کی صورت میں کئی جو ہے پابندیاں عائد ہوتی ہیں کہ نکاح سے پہلے بہت سارے معاملے اور مسئلے پیش آتے ہیں۔ اس کے تعلق سے انشاءاللہ آج کے جو ہے خطبہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ شادی سے پہلے جو ہے لڑکا کو چاہیے یا لڑکی کو چاہیے کہ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسے دیکھ لے، یعنی اپنے محرم کو، یعنی ہونے والی بیوی یا ہونے والے شوہر کو دیکھنے کی مکمل اسلام اجازت دیتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں غلط طریقے سے اسے دیکھا جاتا ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ اپنے پیرنٹس کے سامنے جو ہے اسے ایک نظر، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، اسے دیکھ لے۔ اب اس کا غلط فائدہ استعمال کرتے ہوئے اس حدیث کا ہمارے معاشرے میں یہ عام ہو چکا ہے کہ دیکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ اب اسے دیکھ بھی لو، اسے گھماؤ بھی، مہینہ 2 مہینہ اس کا جو ہے امتحان بھی لو اور پھر اسے استعمال بھی کرو، اور پھر اس طریقہ سے اسے ہر طرح سے جانچو، مکمل ثابت ہوئی تو پھر ہم اسے نکاح کریں گے ورنہ چھوڑ دیں گے۔ یہ مطلب نہیں ہے۔
دیکھنے کا مطلب ہرگز اسلام یہ نہیں کہا کہ آپ جو ہے لڑکی کو دیکھیں، دیکھنے کا یہ مطلب ہو کہ آپ اسے گھمائیں پھرائیں، اس کے ساتھ رہے اور پھر اس کے ساتھ جو ہے پارکوں میں جائیں یا پھر شاپنگ کریں، اس طریقہ سے جو ہمارے معاشرے میں یا شہروں میں، دیہات وغیرہ میں تو نہیں پایا جاتا، لیکن شہروں میں یہ عام ہے کہ جیسے ہی رشتہ فکس ہو جاتا ہے یا پھر جسے شادی کرنے کا ارادہ ہے جس لڑکی سے یا پھر جس لڑکا سے، تو دیکھنے کا یہ انداز ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ گھوما جاتا ہے، اس کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے، باتیں ہوتی ہیں، مہینہ 2 مہینہ 6 مہینہ تک دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ یہ کیسی بات ہے؟ دیکھنے کی کون سی صورت ہے؟ دیکھنے کی صورت یہ ہے کہ ایک نظر اسے دیکھ لے، شکل و صورت اچھی ہے، خوبصورت ہے، تو پھر بات آگے بڑھائے، پسند آ جائے تو پھر نکاح کے لیے پیغام بھیجے۔ یہ ہے دیکھنے کا مطلب۔ یہ دیکھنے کا مطلب نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ہم گھومیں پھریں، عیاشیاں کریں۔ یہ تو زنا کا طریقہ ہے، زنا کا راستہ ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے بھی منع کیا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اور زنا کے قریب جانے کا ایک بہترین راستہ ہے کہ انسان دیکھے بھی، پھر بات بھی کرے، پھر قدم آگے بھی بڑھائے، پھر گھومے پھرے، کھانے پینے پر جائے، ہے نا، نائٹ میں جائے، ڈے میں جائے، ہر وقت اس کے ساتھ رہے۔ یہ طریقہ نہیں ہے، یہ کلچر مسلمانوں کا نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے مغربی کلچر ہے، اس سے ہمیں پرہیز کرنی چاہیے۔ اسی طریقہ سے نکاح کرنے کے لیے جو ہے لڑکا کو چاہیے کہ اس کے پاس مہر ہونا ضروری ہے۔ اگر لڑکا کے پاس لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے مہر نہیں ہے تو پھر وہ بغیر مہر کا نکاح نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہی یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، اور آپ نے اس کے سوالوں کا جواب نہیں دیا۔ تو ایک نوجوان، ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ اس لڑکی سے، اس عورت سے شادی کرنا نہیں چاہتے ہیں تو آپ اجازت دے دیں، میں اس سے نکاح کر لیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے پاس اس کے مہر کے لیے کچھ ہے دینے کے لیے؟ اگر ہے تو پھر لے آؤ۔ تو اس نے جو ہے مہر کو ڈھونڈا، بالآخر اس کا معاملہ کچھ الگ تھا کہ اس کے پاس بیوی کے مہر کے لیے دینے کے لیے کچھ بھی نہ تھا، یہاں تک کہ گھر میں کھانے پینے کا یا اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، سوائے اس کے پاس ایک چادر کا تھا، جو بھی ایک چھوٹا چادر تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معاملہ نکاح اس طریقہ سے کیا تھا کہ اس عورت، اس آدمی کو، اس نوجوان کو قرآن مجید بہت سارا یاد تھا، یعنی قرآن کا حافظ قرآن تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں قرآن یاد ہے؟ کہا ہاں یاد ہے۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، تم اپنی بیوی کو جتنا تم کو قرآن یاد ہے وہ قرآن جو ہے، وہ آیتیں، وہ صورتیں تم اپنی بیوی کو سنا دینا، یہ تمہارے لیے مہر ہے۔ تو پتہ چلا کہ مہر جو ہے کئی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ رقم کی صورت میں ہی ہو، کئی صورت میں مہر ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ ایک اور حدیث ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جب کہ وہ غیر مسلمان تھے، مسلمان نہیں تھے، تو ان کو ایک خاتون پسند آئی، ام سلیم رضی اللہ عنہما۔ تو وہ ام سلیم رضی اللہ عنہ کے پاس طلحہ رضی اللہ عنہ نکاح کا پیغام بھیجا۔ چونکہ طلحہ رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں تھے، تو ام سلیم نے کہا کہ نہیں، آپ مسلمان نہیں ہیں، اس لیے ہم آپ سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں، آپ مسلمان ہو جائیے، اس کے بعد ہی ہم آپ سے نکاح کر سکتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ نکاح کے لیے شرط یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں مسلمان ہو، جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں بھی ارشاد فرماتا ہے کہ الزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ مومن کے لیے مومن مرد یا مومن عورت ہے، اور زانیہ کے لیے زانی مرد اور زانی عورت ہے، یعنی کہ زانی مرد کے لیے حلال نہیں ہے کہ پاک باز عورت سے نکاح کرے، یا پھر زانی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ پاک باز اور نیک اور صالح مرد سے نکاح کرے، بلکہ زانی زانی کے لیے ہے اور مشرک مشرک کے لیے ہے۔ نہ تو مشرک مسلمان سے شادی کر سکتا ہے، اور نہ ہی زانی جو ہے ایمان والا یا اچھے اخلاق والے لڑکا سے شادی کر سکتا ہے۔ دونوں کے لیے کسی بھی صورت میں اجازت نہیں ہے کہ وہ شادی کرے۔ بہرحال تو نکاح کے لیے جو ہے ضروری ہے کہ مسلمان ہونا، اگر مسلمان نہیں ہے تو پھر نکاح نہیں ہو سکتی ہے۔ لڑکا لڑکی دونوں کو مسلمان ہونا ضروری ہے، ایمان والا ہونا ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی یا لڑکا والا یا لڑکا وہ مالدار ہے، پیسہ والا ہے، خوبصورت ہے، اس کا حسب و نسب اچھا ہے، لیکن وہ شرک کرتا ہے، وہ مزاروں اور قبروں پر، درگاہوں پر جا کے سجدہ کرتا ہے، اور پھر
حال یہ ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا رب مانتا ہے، یعنی کہ نفع نقصان کا مالک کسی اور کو سمجھتا ہے، لیکن وہ امیر ہے، مالدار ہے، وہ جو ہے حسب و نسب میں اس کا مقام زیادہ ہے، تو بس ہمارے پیرنٹس جو ہے فوراً نکاح کرا دیتے ہیں. یہ جائز نہیں ہے. آپ کی بیٹی ایمان والی ہے، آپ کی بیٹی مواحد ہے، آپ کی بیٹی جو ہے اللہ والی ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والی ہے، اور پھر آپ اپنی بیٹی کے لیے ایسے لڑکے کو منتخب کریں جو کہ اللہ کے علاوہ غیروں کے درگاہ پر غیروں کے چوکھٹ بجائے، اثر کو رکھے اور پھر سجدہ کرے، رکوع کرے، چادریں چڑھائے، اور پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا مالک ملک اور نفع نقصان کا مالک سمجھے، یہ مناسب نہیں ہے. اس لیے جب بھی آپ رشتہ کے لیے ڈھونڈیں، لڑکا یا لڑکی، تو ضروری ہے کہ آپ پہلے ہی تلاش کریں کہ لڑکا بھی ایمان والا ہونا چاہیے، لڑکی بھی مواعید ہونی چاہیے، تبھی جا کر نکاح ہونا طے قرار پائے گا. تو دوسری صورت یہ ہے کہ مہر جو ہے مہر ادا کرنی چاہیے. اچھا، ہمارے معاشرے میں جو ہے مہر بہت زیادہ ادا فکس کیا جاتا ہے، یعنی کہ استطاعت اور حیثیت سے زیادہ. بعض دفعہ سننے کو ملتا ہے 50,000 مہر بھی ادا فکس کیا جاتا ہے کہ 50,000 روپیہ، اور پھر افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ 50,000 فکس کر دیا جاتا ہے لیکن دیا بھی نہیں جاتا، بقایا رکھا جاتا ہے. یہ بھی غلط بات ہے. آپ جتنا بھی مہر آپ اپنی استطاعت کے مطابق، آپ کا جتنا سیلری ہے، جتنا تنخواہ ہے اتنا ہی رکھے یا اس سے کم رکھے، جتنا آپ کو دینے کی طاقت ہے اتنا ہی آپ رکھیں مہر، اور پھر آپ فوراً نکاح ہو گئی، آپ اسے اس کے ہاتھ میں لڑکی کا یہ اپنا جو ہے اس کا مال دولت ہے، اور اس کی اپنی پراپرٹی ہے، وہ مہر وہ آپ کا نہیں ہے، اس لیے آپ اس کو ہر حال میں ادا کر دیں. یہ بہت بری بات ہے کہ آج دیکھیں کہ اگر میں یہ بات بولوں گا تو آپ بھی کہیں گے ہاں بات صحیح ہے. آج بھی ہمارے بوڑھے طبقے کے لوگ جو ہیں، جو آج بوڑھے ہو گئے ہیں، 80-85 سال عمر ہو چکے ہیں، اور آج بھی وہ اپنی بیوی کو مہر نہیں دے پائے ہیں. معاشرے میں ایسا ہے. نکاح ہوا آج سے 50 سال پہلے، 80 سال پہلے، اور پھر مہر آج بھی. اور پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ جب مرد بیچارے مر جاتے ہیں شوہر، تو بیوی اس کے کان میں جا کے کہتی ہے جاؤ آپ کے مہر کو ہم نے بخش دی. یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ ہندوانہ طریقہ. یہ بخشوانے والا عمل کیا؟ آپ کو چاہیے کہ آپ دنیا ہی میں جیسے آپ نے نکاح کیا، آپ بیوی سے ملنے سے پہلے، آپ ولیمہ کرنے سے پہلے آپ اس کے مہر کو فوراً ادا کر دیں، چاہے جتنا بھی ہو. آپ 5,000 ہو یا 10,000 ہو، آپ اپنی استطاعت کے مطابق مہر فکس کریں اور پھر اسے فوراً دے دیں، اسے باقی نہ رکھیں. یہ ظلم ہے. اور پھر خدا نہ خواستہ قیامت کے دن آپ کے سامنے آپ کی بیوی جو ہے ہاتھ پھیلا دے اور اپنا حق مانگے، تو آپ کہاں سے دیں گے؟ آپ کہاں سے دیں گے اس حق کو، جب کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا؟ بس یہی ہے کہ آپ اس کو نیکی دے سکتے ہیں، اور قیامت کے دن نیکی کا معاملہ یہ ہوگا، ہر ایک آدمی جو ہے خود اپنا نیکی کا محتاج ہوگا، پھر آپ دوسروں کو نیکی دیں گے. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے دنیا ہی میں جتنا بھی مہر فکس ہو آپ اسے فوراً ادا کر دیں. اچھا، تیسری ہمارے معاشرے میں جو ہے نکاح کرنے کی جو ہے تیسری شرائط یہ پائی جاتی ہے کہ اگر لڑکا ہے تو پھر جہیز کا ڈیمانڈ ہوتا ہے کہ لڑکی اچھی بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، لیکن جہیز اگر دے گی، لڑکی والے جہیز دیں گے تب نکاح کریں گے. اور جہیز کا ڈیمانڈ بہت زبردست ہوتا ہے. یہ جہیز اسلام میں حرام ہے، جائز نہیں ہے. اس لیے نکاح کرنے سے پہلے آپ یہ طے کریں کہ جہیز ہم 1 روپیہ بھی نہیں لیں گے. ہاں، لڑکی کے ماں باپ اگر کچھ دے دے اپنی بیٹی کو، کچھ بھی دے دے اپنی مرضی سے، تو وہ الگ بات ہے، لیکن آپ ڈیمانڈ نہیں کریں گے. جیسا کہ ہمارے معاشرے میں یہ چل رہا ہے کہ پہلے تو منگنی ہوئی تو منگنی کے وقت جو ہے جبراً لڑکی والے سے سونے کا انگوٹھی کا ڈیمانڈ کریں گے، تاریخ فکس ہونے سے پہلے کہ سونے کا انگوٹھی چاہیے، حالانکہ سونا کا انگوٹھی مرد کے لیے حرام ہے، اس کے باوجود پہنانا چاہتے ہیں. جس کو بولا جاتا ہے ڈیٹ فکس، اس کی پتہ نہیں آج کے ہمارے یہاں کیا بولا جاتا ہے، وہ جو ہے ایک دوسرے کو انگوٹھی پہناتے ہیں. یہ بھی جائز نہیں ہے. ایک دوسرے کو لڑکا لڑکی دونوں کو انگوٹھی پہنائے، یہ جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرد ایمان والا اگر کوئی غیر محرم عورت کو، لڑکی کو کے ہاتھ کو پکڑتا ہے، اس کے ہاتھ کو پکڑتا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ اپنے سر پر لوہے کا کیل ٹھوک لے. کیا کر لے؟ لوہے کا کیل ٹھوک لے. اس سے بہتر ہے کہ کسی غیر محرم لڑکی کے ہاتھ کو پکڑنا. اور اب دیکھیں کہ ہاتھ ہی نہیں پکڑا جاتا، نعوذ باللہ بہت کچھ ہوتا ہے.
شادی سے پہلے رشتہ فکس ہو گیا، ڈیٹ فکس ہو گئی، اب اس کے بعد جو ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب اس کے شوہر اس کا ہسبینڈ ہے. یہ کس نے آپ کو اجازت دیا کہ نکاح سے پہلے آپ اس کے ہاتھ پکڑے، اس کے ساتھ گھومے پھریں، کھائے پیے؟ بالکل حرام ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے، ہاتھ پکڑنے سے بہتر ہے کہ وہ جو ہے سر میں اپنا کیل ٹھوک لے. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ کھولتا ہوا انگارہ اس کو اپنے ہاتھوں میں لے لے، لوہے کا انگارہ کھولتا ہوا اسے لے لے. اس سے بہتر ہے کہ لڑکی کا ہاتھ کو پکڑے. تو پتہ چلا کہ نکاح سے پہلے غیر محرم کو ہاتھ کو پکڑنا حرام ہے. اور اللہ اکبر، حد تو یہ ہو گئی کہ نکاح سے پہلے رسم جو ہے، رسم میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہلدی کا جو رسم ہوتا ہے کہ لڑکا کا ہلدی کا رسم، ہمارے معاشرے میں دیکھیے شادی سے پہلے ہلدی کا بھی رسم ہوتا ہے. حالانکہ لڑکے کے لیے تو جائز بھی نہیں ہے رسم ہلدی لگانا. اور پھر ہلدی بھی کون لگاتا ہے؟ کوئی مرد لڑکا کو ہلدی نہیں لگاتا ہے. کوئی بھی بتائے کہ کسی کے بیٹے کی شادی ہوئی اور کوئی مرد، اس کا باپ اس کا بھائی ہلدی لگایا؟ نہیں، بلکہ خواتین لگاتی ہیں. مسلم خواتین ہلدیاں لگاتی ہیں، اور پھر وہ لگاتی ہے جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، محرم ہی نہیں ہے. اس کی بھابھی لگاتی ہے، پھر اس کے معاشرے کے محلے کے عورتیں آتی ہیں وہ لگاتی ہے، پھر کہاں کہاں نوز باللہ لگاتی ہے. یہ کہاں ہے اسلام میں؟ یہ حرام ہے. اس لیے ہلدی کے رسم کو ختم کرے. یہ بالکل حرام ہے کہ کوئی غیر محرم لڑکا کو کوئی غیر محرم لڑکی اسے ہلدی کی شکل میں چھوئے اور لگائے. بالکل ناجائز، یہ ہندوانہ رسم ہے. اس کو ختم کرے، بائیکاٹ کرے. ہاں، لڑکی کا معاملہ الگ ہے کہ لڑکی مہندی لگا سکتی ہے اپنے شوہر کے سنگھار کے لیے، شوہر کے لیے، صرف شوہر کے لیے جو ہے وہ مہندی لگا سکتی. لیکن ہمارے معاشرے میں جو ہلدی اور مہندی کا جو رسم ہے وہ ہندوانہ ہے. اس سے پرہیز کرنی چاہیے. مہندی اور ہلدی کے چکر میں اور اس کے نام پر جو ہے رسم ادا کیا جاتا ہے. اللہ اکبر، اتنی زیادہ رسم ہے جس کو اگر بیان کیا جائے تو بہت افسوس بھی ہوگا اور ہنسی بھی آئے گی. بہرحال تو آپ سب جانتے ہیں کہ شادی بیاہ میں بہت سارے رسم ادا کیے جاتے ہیں. جتنے بھی رسم ہیں سارے کے سارے رسم جو ہے حرام ہے، ناجائز ہے. اور پھر جیسے کہ ہاتھ دھلانا، لڑکا کا ہاتھ دھلانا، جوتا چوری کرنا، پیسے کا ڈیمانڈ کرنا، گھر کا چھینکنا، گاڑی کے دروازے کو چھینکنا، پھر وغیرہ وغیرہ جتنا کچھ ہوتا ہے یہ سب حرام ہے. یہ بالخصوص خواتین لوگ کرتی ہیں. میں گزارش کرتا ہوں خواتین سے کہ وہ شادی کا ماحول جب بنے تو اس میں ان تمام رسم سے آپ بائیکاٹ کریں. اور یہاں تک کہ ہم نے دیکھا ایک شادی میں گیا، نکاح کا ماحول تھا، تو وہاں جب سے ہی لڑکا آیا، ساری نکاح میرج جہاں ہال تھا وہاں جب میں وہاں تھا، دیکھا جیسے ہی لڑکا آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ لڑکی کی ماں جو ہے وہ فوراً ایک ہاتھ میں کیا بولا تھا گلاس میں دودھ لے کے آئی ہے، اور دودھ لے کر کے جیسے دروازہ سے گاڑی سے نکلتی دلہا نکلا ہے فوراً اسے اس کو پلاتی ہے. کہاں ہے اسلام میں دودھ پلانا؟ تو یہ سب دودھ پلانا، پان کھلانا، پھر آدھا دودھ لڑکی پیے گی، آدھا دودھ لڑکا پیے گا، آدھا پان لڑکا کھائے گا، آدھا پان لڑکی کھائے گی، یہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب کے سب فضول ہے. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی جو ہے کرنے والا شیطان کا بھائی ہوتا ہے. تو یہ جتنی جو رسم ہے اس سب میں فضول خرچی ہے اور یہ جائز نہیں، اسلام میں ہے ہی نہیں ہے. اسلام میں نکاح کو اتنا آسان کر دیا گیا، اتنا آسان کر دیا گیا کہ انسان چاہے تو فوراً نکاح کر سکتا ہے. وہ عورت جو ابھی میں بیان کر رہا تھا کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ وہ غیر مسلم تھے، نکاح کا پیغام ام سلیم کے پاس بھیجے، ام سلیم کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ مسلمان نہیں، آپ ایمان قبول کر لیں، اسلام قبول کر لیں، ہم آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں، اور آپ کا ایمان لانا ہمارے لیے دین مہر ہو جائے گا، ہمارے لیے کیا ہو جائے گا؟ مہر ہو جائے گا. اور پھر آسان طریقہ سے قاضی کو بلایا، شادی کر لیے. اس زمانے میں نکاح اتنا آسان تھا، زنا بہت ہی مشکل تھا. لیکن ہمارے معاشرے میں زنا عام ہو چکا ہے اور نکاح بہت مشکل ہو گیا. اتنا مشکل ہو گیا کہ گارجین بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، بالخصوص لڑکی کے والدین اپنے بچے کی شادی کے تعلق سے بہت پریشان ہو جاتے ہیں. اور یہ پریشانی کا سبب صرف لڑکے کے گارجین بنتے ہیں، لڑکے کی ماں بنتی ہے. ان کے ہزار طرح کا ڈیمانڈ ہوتی ہے، تو وہ بیچارے لڑکی کے والدین جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنی کیسے پورا کروں گا. یہ 1000 باراتی کو لانا، اس کو مکمل 10 طرح کا آئٹمس وغیرہ وغیرہ اس کو پورا کھلانا ہے، اگر نہیں کھلا تو بے عزت ہی ہو جائے گی، توہین ہو جائے وغیرہ وغیرہ. یہ سب جو ہے اسلام میں نکاح کو اتنا عام، اتنا سہل کیا گیا، اتنا آسان کیا گیا کہ زنا ختم ہو جائے. زنا ختم کرنے کی صورت ایک ہی ہے کہ فوراً بغیر کسی
رسم و رواج کے بہتر ہے کہ مسجد میں آ کر مسجد میں جو ہے نکاح پڑھا دیا جائے، اور جو بتیاں سجانا، محلے کو سجانا وغیرہ وغیرہ یہ سب جائز نہیں ہے، اس سے ہمیں پرہیز کرنی چاہیے۔ اور جو لوگ اس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہ اگر اس رسم پر عمل کرتے ہیں تو اس سے ہمیں بائیکاٹ ہونی چاہیے، بائیکاٹ ہونی چاہیے، اسے جو ہے بولے بھائی دیکھیے آپ اس رسم کو ادا کریں گے ہم آپ کی شادی میں نہیں آئیں، آپ کی جو ہے خوشیوں میں ہم شامل نہیں ہوں گے۔ آپ اگر اس تمام رسم کو ختم کرتے ہیں اور پھر سفید پلین طریقہ سے سادھارن آپ نکاح کا معاملہ شادی کو کمپلیٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم آپ کی خوشی میں شامل ہوں گے۔ دیکھیے معاشرہ بنتا ہے ہمارے اور آپ سے، اگر ہم اور آپ اچھے ہوں گے تو معاشرہ اچھا ہوگا، ہم اور آپ بگڑیں گے تو معاشرہ بگڑے گا۔ فرشتے تھوڑی معاشرے کو سدھارتے ہیں، یا فرشتے تھوڑی دنیا میں آ کر کے چہل قدمی کرتے ہیں، ہم اور آپ ہیں جو دنیا میں رہتے ہیں۔ تو معاشرہ اچھا یا برا ہمارے اور آپ کے ذریعہ سے ہوتا ہے، تو اگر ہم اور آپ اچھے ہوں گے تو معاشرہ اچھا ہوگا، اگر ہم ہی اور آپ غلط ہو جائیں گے تو پھر سوچئے فتنہ فسادات کتنا عام ہو جائے گا۔ تو نکاح کے جو مقاصد میں بیان کر رہا تھا کہ اس نکاح کا مقصد یہ بھی ہونی چاہیے کہ انسان کا سب سے پہلا مقصد یہ ہو کہ ہم اپنے ازدواجی زندگی اچھی طریقہ سے گزاریں گے اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں گے، ایک دوسرے کا حقوق ادا کریں گے۔ یہ نیت میاں اور بیوی دونوں کو ہونی چاہیے۔ ایک لڑکی کو بھی لڑکی کے خیال میں ذہن میں ہونی چاہیے یہ بات کہ ہمارا آنے والا شوہر جو ہو ہم اس کو دنیا میں تمام لوگوں سے زیادہ عزت دیں گے، ان کی اتباع کریں گے، ان کی فرمانبرداری کریں گے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے اور پھر ان کے حقوق ادا کریں گے۔ ایک لڑکی کے ذہن میں یہ بات پہلے ہی بیٹھ جانی چاہیے، اور ایک لڑکا کے ذہن میں یہ بات بیٹھنی چاہیے کہ ہماری جو ذمہ داری ہے نکاح کے بعد مکمل طور پر اس ذمہ داری کو ہم نبھائیں گے، تب جا کے آپس میں محبت میں اضافہ ہوگا۔ اگر ہم ایک دوسرے کو حقوق ادا نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے، ایک دوسرے کے غم میں، پریشانی میں، تکالیف میں، مصیبتوں میں کام نہیں آئیں گے تو پھر جو نکاح کا جو شادی کا جو پٹری ہے وہ گاڑی جو ہے وہ زیادہ دور تک نہیں چل پائے گی۔ تو اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی بہت ساری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں میں سے تمہارے لیے بیوی عطا کیا، جوزہ عطا کیا تاکہ تم ایک دوسرے سے محبت کرو۔ تو نکاح کے مقصد یہ شامل ہونی چاہیے کہ ایک دوسرے سے ہم محبت کریں، ایک دوسرے کا خیال کریں۔ آپ دیکھیں پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جوزہ، پہلی جو جوزہ تھی اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ، نام سنے نا آپ لوگ، اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پہلی وحی آئی تھی آپ پریشان حال تھے، بہت غمگین میں تھے۔ حال یہ تھی آپ کی کہ آپ کو خوف تھا کہ کہیں میری فوت نہ ہو جائے، بہت پریشان تھے۔ وہ غار حرا سے نکلتے ہیں، فوراً گھر آتے ہیں، اپنی بیوی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے غم ہے، مجھے تکلیف ہے، مجھے خوف ہے۔ کس کو کہتے ہیں؟ اپنی بیوی کو کہتے ہیں۔ تو ایک پارٹنر جو ہوتا ہے دوسرے پارٹنر کو ہی اپنے معاملات کو، اپنے حالات کو بیان کرتا ہے اور دوسرے پارٹنر کی ذمہ داری کے معاملات کو ہینڈل کرے اچھی طریقہ سے، بہتر طریقہ سے، تاکہ محبت میں اضافہ ہو۔ پھر دیکھیے خدیجہ رضی اللہ عنہ کتنا بہترین طریقہ سے اس ادا کو نبھائی۔ کہتی ہیں یا میرے آقا، اے میرے سرتاج محترم، آپ پریشان حال کیوں ہوتے ہیں؟ آپ پریشان حال مت ہوئیے، آپ غم مت کھائیے، آپ چنتا مت کیجئے، آپ تو پڑوسیوں کا حق ادا کرتے ہیں، آپ تو ہے بے کسوں کا سہارا بنتے ہیں، آپ جو ہیں اس طریقہ سے کئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبیاں ہیں وہ گنانا شروع کرتی ہیں۔ آپ یہ کرتے ہیں، آپ وہ کرتے ہیں، آپ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ ننگوں کو کپڑا پہناتے ہیں، آپ جو ہے رشتہ داروں کو آپ رشتے نبھاتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ خوف نہیں کیجیے، اور پھر اور زیادہ جتنا ہو سکا اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کہ اپنے شوہر کو خوش رکھ سکے، اپنے شوہر کے پریشانی میں کام آ سکے، مکمل ادا کی۔ یہاں تک کہ اپنے ایک چچا جات بھائی کے پاس بھی گئی کہ دیکھو تمہارا بھتیجا کو کیا ہو گیا، کیا بول رہا ہے، یعنی کہ پورے معاملات کو دیکھی سمجھی، پھر نبھائی بھی، ادا بھی کی۔ تو اس لیے لہٰذا ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ جب ہمارے نکاح ہو جائے تو ہم دونوں ایک دوسرے کا خیال کریں۔ بیوی پریشان ہے، بیوی بیمار ہے، تکلیف میں ہے، تو شوہر کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ہر حقوق کو ادا کرے، اس کا علاج کرائے، اچھا علاج کرائے، اس کے جو ہے جذبات کو، اس کے احساسات پر غور فکر کرے۔ اور ایک بیوی کے لیے شوہر سے زیادہ ذمہ داری ہے
کہ وہ اپنے شوہر کا ہر طرح سے خیال کرے، ہر طرح سے، یہاں تک کہ میرا شوہر کیسے ناراض ہوتا ہے، کیوں ناراض ہوتا ہے، اس کا بھی خیال کرے۔ اگر اسے پتہ چلے کہ میرا شوہر جو ہے فلاں آدمی کو میرے گھر میں آنے سے اسے تکلیف ہے، پریشانی ہے، کہ ہاں وہ چاہتا ہے کہ فلاں پڑوسی کے خواتون جو ہے وہ ہمارے گھر میں نہ آئے، یا فلاں آدمی میرے گھر میں نہ آئے، تو بیوی کے لیے ضروری ہے کہ اس آدمی یا اس عورت کو گھر میں نہ لائے، تاکہ اس کا شوہر اس سے خوش ہو۔ یہ ہے زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ۔ ازواجی زندگی گزاریں اور نکاح کا کریں تو یہ مقاصد کو اپنے مد نظر میں رکھیں، تب جا کے ہماری انشاءاللہ ہماری زندگی اچھی اور آسان گزرے گی۔ یہ ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ جیسے ہی شوہر کچھ بھی بول دیے، تھوڑا غصہ ہو گئے تو اس سے زیادہ بھڑک گئی، ہماری بیویاں بھڑک جاتی ہیں۔ آپ تو ہمیشہ غصہ ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، مرد کا کام ہی ہے، مرد باہر سے کام کرتا ہے، کھٹتا ہے، محنتیں کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، خون پسینہ بہاتا ہے، 10 لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہے، غصے بھی آتے ہیں۔ اب وہ کہاں اتارے گا؟ وہ کہاں اتارے گا؟ وہ گھر آئے گا، گھر آ کر کے معاملات کو پھر کبھی غصہ بھی ہوگا۔ اب وہ بیوی جو ہے الٹا اس کے اوپر چڑھ جائے، غصہ کرے، تو پھر معاملہ بگڑ سکتا ہے، یہاں تک کہ طلاق کی نوبت آ سکتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے خاتون کے لیے ایک اچھی بیوی وہ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک اچھی بیوی وہ ہے جو نیک ہو۔ نیک بیوی جو ہے دنیا کے تمام نعمتوں سے بہت بڑی نعمت ہے، افضل ہے، بلکہ تمام نعمتوں میں سب سے اعلیٰ نعمت ایک نیک بیوی ہے۔ اور نیک بیوی اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب اپنے شوہر کا ہر طرح کا خیال رکھے، ہر طرح کا، اس کے خوشی کی، اس کی غمی کی، اس کے اچھی اور بری کی، ہر ایک چیز کی خیال رکھے، تب جا کے انشاءاللہ معاملات آگے بڑھے گا۔ اچھا، نکاح کی جو مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اولاد کی خواہش، زیادہ اولاد کی خواہش۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم جو ہے شادی کر لیتے ہیں اور شادی کی پہلے ہی رات ہماری بیوی بولتی ہے نا کہ دیکھیے جی ابھی جو ہے ہم اولاد نہیں چاہتے ہیں، 5 سال ابھی ہم رک سکتے ہیں، 5 سال 4 سال ابھی ہم بریک کر سکتے ہیں، ابھی ہم نعوذ باللہ اس طرح کا الفاظ استعمال کرتی ہے اپنے شوہر سے، یہ ڈیمانڈ رکھتی ہے، وہ حرام ڈیمانڈ رکھتی ہے۔ اس کی سوچ اور اس کا جو ڈیمانڈ ہے رات میں وہ اپنے شوہر کو کہنا کہ ابھی ہمیں اولاد نہیں چاہیے، وہ حرام ہے، وہ غلط کرتی ہے۔ کیونکہ نکاح کا مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اولاد کو پیدا کیا جائے، اولاد کی تعداد کو، انسان کی تعداد کو بڑھایا جائے۔ ایک طرف جو ہے معاشرے میں یا ملک میں حرام طریقہ سے انسانوں کی آبادی بڑھتی ہے، تو جب ایک غلط طریقہ سے، ناجائز طریقہ سے جب معاشرے میں آبادی بڑھے گی تو بتائیے آبادی میں، معاشرے میں جو ہے ملک میں فسادات ہونے کے زیادہ چانس ہے، فتنے فسادات، زنا عام ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر نکاح کی صورت میں جب اولاد ہوں گے تو پھر وہ اولاد نیک ہوگا، صالح ہوگا۔ میاں بیوی کی صورت میں جو ہے اولادیں جب دنیا میں آئے گی تو پھر کیا ہوگا؟ نیک ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، پھر دنیا میں، معاشرے میں جو ہے، سوسائٹی میں امن اور سلامتی قائم رہے گا۔ لیکن اگر جو ہے یہ اولاد ہی غلط طریقہ سے آئے تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ اولاد آئے تو وہ اس کی صورت یہ ہو کہ نکاح کی صورت میں ہو، اور زیادہ سے زیادہ اولاد ہونی چاہیے، 1-2 اولاد نہیں۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہے، ہم 2 ہمارے 2، بیویاں ڈیمانڈ کرتی ہیں دیکھیے جی ہم 2 ہیں اور ہمارے 2 ہونی چاہیے، تیسرا ہونا بہت پریشانی ہے۔ کیا پریشانی ہے؟ پڑھائی نہیں کرا پائیں گے صحیح سے، ڈاکٹر نہیں بنا پائیں گے، انجینئر نہیں بنا پائیں گے وغیرہ، کھلا نہیں پائیں گے اسے، رہائش کا انتظام نہیں کر پائیں گے۔ اللہ کے بندو، یہ ذمہ داری آپ کیوں لیتے ہیں؟ یہ ذمہ داری اللہ رب العالمین لیے رکھا ہے پہلے ہی سے ہی، اللہ رب العالمین ہی پہلے ہی سے اس ذمہ داری کو لے رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ کیا تم کھاتے ہو، تم کھلاتے ہو اپنے بچوں کو کہ میں کھلاتا ہوں، تمہیں بھی یا تمہارے بچوں کو میں ہی کھلاتا ہوں، تو اس ڈر سے تم اپنے بچوں کو قتل نہ کرو کہ تم بچوں کو کھلا نہیں سکو۔ تو بچے کو کھلانے کا اور پھر اس کے پرورش کا، پڑھائی لکھائی کا ذمہ داری کی وجہ سے جو ہے آپ بچے کم کریں یا بچے 2 ہی اچھے، یہ جو ہے طریقہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ طریقہ اسلامک طریقہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان یہ ہے کہ تم زیادہ بچہ جننے والی عورت سے نکاح کرو، زیادہ بچہ۔ حضرت معطل بن یسار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی، ایک لڑکی دیکھنے میں شکل صورت سے اچھی تھی اور حسب و نسب بھی اچھا تھا، لیکن اس کا معاملہ یہ تھا کہ وہ عورت باز تھی، یعنی کہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت اس کے پاس نہیں تھی۔ وہ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے ایک لڑکی پسند آئی ہے، خوبصورت بھی ہے، حسب نسب کی اچھی بھی ہے، لیکن کیا ہے وہ بانجھ ہے۔
پتہ چلا ہے کہ وہ لڑکی باج ہے، اولاد پیدا کرنے کی صورت اس کے اندر نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، اولاد نہیں دے سکتی، کیا کروں؟ اللہ کے رسول نے کہا تم اس سے نکاح مت کرو. خوبصورت ہے، حسب نسب بھی ہے، لیکن اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ تم اس سے نکاح مت کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً منع کرتے. پھر وہ شخص دوبارہ کہتے ہیں، آپ نے دوسری بار بھی کہتے ہیں تم اس سے نکاح مت کرو. پھر تیسری بار جب وہ شخص کہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، کہ تم جو ہے زیادہ بچہ پیدا کرنے والی خاتون سے نکاح کرو، جو عورت زیادہ بچہ پیدا کرنے والی ہو اور شوہر سے بے پناہ محبت کرنے والی ہو. پہلے تو آپ نے فرمایا کہ اس عورت سے نکاح کرو جو اپنی خاوند سے، وہ عورت اپنی خاوند سے بے پناہ محبت کرتی ہو، اس کے خیالات رکھتی ہو، اس کے مال و دولت کی حفاظت کرنے والی ہو، اس کے غیر موجودگی میں اس کی عزت کی بھی حفاظت کرتی ہو، اس کے غیر موجودگی میں اس کے بستر پر کسی اور کو نہ بیٹھاتی ہو، نہ سلاتی ہو، پسند نہ کرتی ہو، اور پھر اسی طریقہ سے اس کی غیر موجودگی میں جو ہے اس کے مال و دولت، اس کے گھر و بار کی حفاظت کی ذمہ داری لیتی ہو، اور پھر اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کرتی ہو، اور پھر وہ عورت جو کہ زیادہ بچہ جننے والی ہو اس عورت سے شادی کرو. یہ اس لیے تاکہ میں قیامت کے دن تمام امتوں میں فخر حاصل کروں کہ میری امت کی تعداد زیادہ ہے. اب بتائے بچے دو ہی اچھے اگر ہوں گے، کسی کے ایسے کہ بچے ہی نہیں ہوتے ہیں. 10 سال ہو گئے شادی کی، کیوں؟ کیونکہ آپ نے یہ ریسرچ نہیں کیا تھا کہ شادی جو کر رہا ہوں اس کے خاندان میں بچے زیادہ ہیں کہ نہیں ہے. آپ معلوم کر سکتے بچہ زیادہ، اگر پتہ کیسے چلے کہ کون عورت بچے زیادہ جن سکتی ہے؟ آپ تو ٹیسٹ نہیں کرا سکتے ہیں نا. تو اس کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ اس کے خاندان میں دیکھیں، اس کے فیملی میں دیکھیں کہ اس کا فیملی میں زیادہ بچے ہیں کہ نہیں ہے، خاندان بڑا لمبا ہے کہ نہیں، فیملی ہی چھوٹا ہے. حد تو یہ ہے کہ نکاح لڑکا یا لڑکی تلاشنے کے لیے لڑکی کے گھر جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے لڑکی کا ایک ہی بھائی ہے، لڑکی کا فیملی بہت چھوٹا ہے، فوراً تیار ہو جاتے ہیں. ہاں بہت اچھا ہے، فیملی چھوٹا ہے، فوراً تیار ہو جا رہے ہیں. اللہ کے رسول منع کر رہے ہیں کہ چھوٹا فیملی سے نکاح مت کرو. ہو سکتا ہے اس کا فیملی ہے، پھر بعد میں وہ بھی بچے نہیں دے سکیں گے. جب اس کا فیملی نہیں ہے تو اس کا اولاد کہاں سے ہوگا؟ تو اس لیے چاہیے کہ نکاح سے پہلے آپ تلاش ہے کہ جس کا فیملی بڑا ہو، زیادہ ہو اور زیادہ بچہ جننے والی ہو، پھر آپ اسے نکاح کے پیغام بھیجیں، تب جا کر کے انشاءاللہ آپ کے. اچھا یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے بچے نہیں ہوں گے تو پھر آپ کے بعد جو ہے، آپ کو معلوم ہے آپ جب فوت ہو جائیں گے تو آپ کا خیال رکھنے والا، آپ کے لیے دعائیں کرنے والا، آپ کی جنت کی بھیک مانگنے والا آپ کے لیے کون ہوگا؟ کیا آپ کے خاندان ہوں گے؟ آپ کی بیوی ہوگی؟ نہیں، بلکہ آپ کے اولاد ہوں گے. اگر آپ کے اولاد زیادہ نہیں ہوں گے تو پھر آپ کے اولاد نہیں ہوں گے تو پھر آپ کے موت کے بعد آپ کے لیے دعائیں خیر کون کرے گا؟ آپ کے لیے جنت کی دعائیں کون کرے گا جب اولاد زیادہ نہیں ہوگا؟ تو یہ غلط بات ہے کہ بچے دو ہی اچھے. اچھا میں اپنے والد کا تیسرے نمبر پر ہوں. اگر میرے والدین جو ہے پلاننگ کر لیتے کہ فیملی پلاننگ جس کو بولا جاتا ہے، بچے دو ہی اچھے والا، 2 بچے تیسرے، تو میں تیسرا پر میں نہیں ہوتا. جب میں نہیں ہوتا تو پھر آج میں آپ کے سامنے نہیں ہوتا، میں تقریر نہیں کیا ہوتا، میں تراویح نہیں پڑھاتا، میں جو درس و تبلیغ کا کام نہیں کرتا. تو پتہ چلا کہ بچے زیادہ ہوں گے تبھی تو پتہ چلے گا کہ ہاں یہ دین کا کام کر سکتا ہے. اب بچے نہیں ہوں گے تو دین کا کام کون کرے گا؟ تبلیغ کا کام کون کرے گا؟ معاشرے کو کون دیکھے گا؟ معاشرے تو بچے ہی سے بنتے ہیں نا. تو ضروری ہے کہ ہمارے لیے کہ ہم جو ہے شادی کریں تو یہ جو اصول ہے اس کا خیال رکھیں. گزشتہ ہفتہ میں نے الحمدللہ بیان کیا تھا، آج بھی مختصر رہ گیا تھا، اسے بیان کرنے کی کوشش کیا ہوں. اور اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہیں جو رسم و رواج ہے، جو کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بہت سارے رسم ہے شادی نکاح کے موقع میں. تو وہ رسم کو ہم بالائے طاق رکھتے ہوئے بائیکاٹ کریں گے، اور پھر جو جائز طریقہ ہے اس طریقہ کو اپناتے ہوئے ہم نکاح کو آگے بڑھائیں گے اور نکاح کو عام کریں گے. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے نوجوانوں سے، گارجین حضرات سے، کہ جب بھی ہم نکاح کے لیے، شادی کے لیے لڑکے کو ڈھونڈیں، لڑکی کو ڈھونڈیں، تو جو شرائط جو گزشتہ 2 ہفتہ میں بیان کیا ہوں اس شرائط کے اندر ہی ہم کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو نوجوان لڑکا یا لڑکی جو بھی ہو جس کے رشتے ابھی تک نہیں لگے ہیں، اللہ تعالیٰ جلد و جلد جتنا جلدی ہو سکے اچھے رشتے اللہ ان کو لگا دے، اور ان کے دونوں کے زندگی میں ازدواجی زندگی عطا کر، اور پھر اللہ رب العالمین دونوں کو ایک نیک
نیک انسان یعنی لڑکا کے لیے لڑکی نیک عطا کر، لڑکی کے لیے لڑکا نیک عطا کر، اور دونوں کو زندگی میں محبت عطا کر، اور پھر جس کے نکاح ہونے والے ہیں اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان بھی جو ہے محبت اور الفت پیدا کر، اور دونوں کو زندگی میں اللہ رب العالمین جو ہے بہت زیادہ محبت ہو، اور بہت زیادہ دینداری ہو، اور بہت زیادہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے بنا، آمین۔ اللہم تقبل منی انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أولى وأعز وأكبر۔